لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ یہ کام کیے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے ہیں. اسی طرح سلاٹر ہاؤس جو ٹی ایم اے کا ایک اہم فنکشن ہے اور اس کا رول یہ ہے کہ جہاں پہ سلاٹر ہاؤس موجود ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ایک میکینزم کے اندر آ کر اور وہاں پہ سلاٹرنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ سلاٹرنگ سے پہلے جانور جو ہے اس کو باقاعدہ ایک ڈاکٹر چیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب ریونیو کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے ٹی ایم ایس کے لیے. تو ہم نے یہ بھی فوکس کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ تو سلاٹر ہاؤس نہیں ہے تو ہم نے سلاٹر ہاؤس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی. تقریباً 9 مہینے ہم اس کے پیچھے لگے رہے اور آخرکار ہم نے اس کے لیے 37 لاکھ روپیہ پروونشل اے ڈی پی سے ریلیز کی ہوئی ہے اور اپروول لیا ہوا ہے. میرے خیال میں ابھی یہاں پہ ڈی سی او صاحب تک ریلیز ہوا ہے, ابھی وہ یہاں پہ ہمیں ریلیز کرے گا اور انشاءاللہ ہم بہت جلد یہاں پہ ایک ماڈل سلاٹر ہاؤس بنائیں گے. تو یہ سلاٹر ہاؤس اس کے جو گوبر ہے تو اس کی بھی ہم نے وہاں اس کی جو ایکسپرٹ ہے تو ہمارے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, وہ پارن سے وہ پارے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو میں تمہارے اس سلاٹر ہاؤس میں ٹیکنیکل سپورٹ دوں گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ 3 دن کے اندر اندر لوگوں کو ہم یہ ایسا پروسیس کریں گے اس کو کہ آپ لوگوں کو یہ فروخت کر سکیں گے اور یہ اتنا کارآمد کاد ہوگا کہ یہ مطلب ملک میں دنیا میں ایسا اسی طرح کی اس کوالٹی کی کاد نہیں ہوگی. تو وہ تو انشاءاللہ بعد میں اگر منظور ہو خدا کو تو ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو گلیوں کے اندر جو لوگ چھوٹے چھوٹے اپنے وہ جانوروں کے لیے وہ گھر لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ ہم اس کو وجلہ کہتے ہیں پشتوں میں, تو اس کو وہاں پہ ان لوگوں کے لیے میں اس سلاٹر ہاؤس کے اندر اتنا ایکاموڈیشن دوں گا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہاں ٹرک آئیں وہاں گلیاں بھی گندہ کریں ہمارے لیے اور مسائل پیدا کریں. بچے ہوتے ہیں سلاٹرنگ کے لیے جانور نکلتے ہیں پاگل بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ بھی پلان میں شامل ہے کہ میں ان سارے جتنے بوچرز ہیں اس کے جو اپنے ذاتی جو جانوروں کی جگہ ہوتی ہیں وہ سلاٹر ہاؤس میں لا کے کڑا کریں گے. تو اس سے خاطر خواہ ریونیو بھی آئے گی, جو کرایہ وہ وہاں دیتے ہیں, جو چوکیدار وہ وہاں دیتے ہیں, اس کے جو ان کو دیتے ہیں تو یہ ٹی ایم اے کو دے گا. اسی طرح وہ اس کو کافی اچھی طریقے سے چلائیں گے جو سلاٹر ہاؤس ہوتا ہے. اسی طرح فٹ پاتھ چونکہ ہمارے ساتھ ریسورسز کی کمی ہے بلکہ ہے ہی نہیں, میں یہ کہوں گا ہم نے یہاں مختلف ٹریڈرز فیڈریشن کے ساتھ میٹنگ کی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اپنے مددات کے تحت سلاٹر ہاؤس فٹ پاتھ شروع کیا ہے اور جو تقریباً مکمل ہونے کو ہے. اس کا ایک سائڈ جو ہے ابھی 1-2 دن میں مکمل ہو جائے گا. میرے خیال میں صرف رنگ باقی رہ گیا ہے, باقی کام کمپلیٹ ہے. اسی طرح ہم نے مختلف محلوں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا, ان کو سینیٹیشن کے متعلق اویئر کیا. اس سے کافی وہ ہم اس کوشش میں اس کو لاتے ہیں, اس چین میں اس میکینزم میں ان کو لاتے ہیں کہ میرا ٹی ایم اے کا سویپر چلا جائے اور اس کے ڈور سے اس میں اگر کوئی باسکٹ میں رکھا ہوا گھر کا کوڑا کرکٹ ہو وہ ڈالے اور بس چلا جائے. اسی طرح بازار والے کے ساتھ ہمارے کمٹمنٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ. وہ اپنے ہر دکاندار اپنے دکان کے سامنے ایک ٹین رکھے گا اور ٹین کے اندر وہ اپنا وہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ ڈالے گا, نالیوں میں نہیں ڈالے گا. اور ہمارے ٹی ایم اے کا سویپر وہاں سے وہ گندگی کو اٹھائے گا, اس مطلب وہ ڈسٹ بن کو خالی کرے گا. تو اس میں آسانی بھی ہوگی اور ٹائم کی بچت بھی ہوگی. اچھا, ایک دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ دنیا میں تو بہت سارے ایسے مثالیں موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں اکثر کم ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں عید الاضحیٰ جب آ رہا تھا تو اس سے پہلے ہم نے ایک کمپین تیار کیا, صفائی بیفور عید. تو عید کے 1 دن پہلے تک ہم نے جہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتی تھی, قربانی کرتی تھی, ایسی جگہوں کو ہم نے لسٹ کیا اور اس کو ٹوٹلی صاف کیا. اس پہ کافی پانی وغیرہ سب صاف کیا.
اور پھر عید کے دن جب ان لوگوں نے اپنے جانور ذبح کیے اور گندگی ڈال دی تو ہماری ٹیم نے آ کر اس ساری گندگی کو اکٹھا کیا. تو یہ میرے خیال میں لوگوں نے بہت پسند کیا اور ایک ہمارے لیے بھی آسانی تھی. اسی طرح ہم نے جب یہاں پہ آئے تو سینیٹیشن کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر جو سینیٹیشن ٹی ایم اے کا ہو کہ وہ ڈیلی بیسس پہ اس کے ساتھ اس کے وہ جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں, جو مشینری ہوتی ہے وہ بھی ہو. تو اسی طرح ہم نے ایک سینیٹیشن پلان بنایا, کمپریہنسو سینیٹیشن پلان فار بری کوٹ, جو صوبائی حکومت کے انڈر کنسیڈریشن ہے, اور مختلف ڈونرز کو بھی بھیجے ہوئے ہیں. اپنے واٹسن جو ہمارا سل ہے اس کے ذریعے بھی کافی جو ریلیٹڈ این جی اوز ہیں یا ڈونرز ہیں ان کو بھیجے ہیں فار اپروول ٹو انڈر کنسیڈریشن. واٹر سپلائی کی یہاں پہ جو فلڈ نے کافی وہ کیے تھے تو ہم نے اس کو بھی لسٹ کیا ہوا تھا. تو 9 ڈیمیج واٹر سپلائی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, اس کے ہم نے ریہیبلیٹیشن کی اور باقاعدہ اس کو ریسٹور کیا پانی کو, اور بہت لمبے پائپ لائن جو تھے ہم نے اس کو تبدیل بھی کی, ریپلیس کا بھی, وہ یا تو رسٹڈ تھی یا ڈیمیج ہوئی تھی. تو یہ 9 اسکیم ہم نے کی, اس میں بھی ہم نے یونیسیف کا سپورٹ لیا. اسی طرح جب چونکہ یہاں پہ جو ٹیوب ویلز ہیں وہ پبلک ہیلتھ کے زیر نگرانی چل رہی ہے, تو اس کے سٹاف کو ہم نے بلایا باقاعدہ دفتر, اور اس کی جتنے پائپ لائن تھی رسٹڈ تھی یا جہاں پہ لیکیج تھی ہم نے ان کو سینسٹائز کیا, اور اس نے بھی کافی وہ اپنی ریپلیسمنٹ کی اور کچھ ریپیئر کیا, کچھ لیکیج بند کیا. تو اس سے بھی لوگوں نے بھی کافی ان کو سراہا کہ ہم نے پہلے دفعہ کیا. میں آنے کے بعد یہ دیکھا کہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سبھی انجینئر ہمارے پائپ لائن کو چیک کر رہے ہیں اور جہاں پہ ضرورت ہے اس کو چینج کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مختلف ہمارے ملک کے اندر تو مختلف یہ ٹرائز ہوتی ہیں کہ پہلے چشمہ سے پانی لا رہے تھے, گریویٹی بیس واٹر سپلائی, پھر ٹیوب ویل انٹروڈیوس ہوا, پھر مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو پانی مہیا کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. میں نے جب دیکھا ہے اپنے سروس کے اندر, تو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو ہر سال ہماری ڈی پیز میں یہ ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن واٹر سپلائی اسکیم پلانا ٹو پلانا, واٹر سپلائی اسکیم پلان. میں حیران ہوں کہ یہ ایم این اے یہ بنا رہے ہیں, ایم پی اے یہ واٹر سپلائی بنا رہے ہیں, ٹی ایم ایز یہ بنا رہے ہیں, ڈونرز, تو یہ کیوں پورے نہیں ہو رہے ہیں. بہرحال میں اپنے ذہن پہ اور اپنے تجربے کے مطابق ایک نتیجے پر پہنچا, اور اس کے لیے ہم نے ایک ڈیزائن کیا واٹر سپلائی اسکیم, جو اس کے اوپر ایک ٹھانکی لگی ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ جو بور آج کل ہوتا ہے اس کے ریپیئر اور مینٹیننس جو ہے وہ بہت کم پیسوں سے ہوتے ہیں, جس طرح کہ ایک بند اپنے گھر کے کرتے ہیں. تو ہم نے اسی طرح کی ایک ڈیزائن کیا. 70 اسکیم کی ضرورت تھی یہاں ٹی ایم اے بری کوٹ کی حدود میں. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ لوگوں میں اونرشپ کی وہ احساس بھی بڑھے گی, اور ہم ان کو آپریشن مینٹیننس کی ذمہ داری بھی, وہ 20 گھرانوں میں 5 بندوں کی کمیٹی بنائی ہے, وہ ذمہ وار ہوگی اس کی کہ 20 گھروں کو یہ ایک کنواں پانی دیں گے, موٹر سے بھی اور ہینڈ پمپ سے بھی. تو اس سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہوگا, اور لوگ اس کو بخوشی قبول, کمیونٹی اس کے لیے بخوشی تیار بھی ہوگا کہ کم از کم یہ تو ہے کہ اس پہ اگر تھوڑا بہت ٹیوب ویل اگر ہم کمیونٹی کو دیتے ہیں تو وہ پھر نہیں کر سکتا اس کو. بہت سارے لوگوں کے پیچھے اکثر بجلی کے بل آتے ہیں, پھر جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے کمیٹی کا وہ مارے پھرتا ہے اور اس کے گھر کا بجلی بھی کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ آلریڈی وہ ہو چکا تھا, آزمایا ہوا فارمولہ تھا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا. میرا یقین ہے جو اس کی ہم نے بنائی ہے 20 گھروں کو یہ پانی دے گا, اس کے صاف پانی بھی دے گا, سیف اگر نہیں ہے تو صاف ہوگا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے آپریشن مینٹیننس سے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی, ٹی ایم اے کی ذمہ داری نہیں ہوگی. پھر وہ جو 5 بندے ہیں 20 گھرانوں میں 5 بندوں کی ایک کمیٹی بنی ہے, تو وہ ان لوگوں اس کے آپریشن مینٹیننس کا ذمہ دار ہوگا. تو وہ بھی ہم نے مختلف شیئر کیا ہوا ہے, چونکہ ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ, تو اس لیے ہم نے ان کو شیئر کیا ہوا ہے کہ کسی نے اگر ہم کو سپورٹ کیا اس سلسلے میں تو اس کا رزلٹ ایسا ہوگا کہ شاید
یہ جو ہیوی ٹیوبویل ہے اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. نہ کوئی ٹی ایم اے اس کے آپریشن مینٹیننس کے کاسٹ برداشت کر سکتا ہے, نہ اس کے وہ جو اسٹاف ہے نہ اس کی بلنگ کر سکتے ہیں. روزانہ بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہوتا ہے, پھر بجلی نہیں ہوتا ہے, بجلی بھی تو نہیں ہوتا ہے. اگر وہ وہاں پہ کوئی ہینڈ پمپ بھی بنائیں تو وہ تو ان جتنا ٹیوبویل پانی دیتا ہے وہ تو نہیں دے سکتا, بجلی ہوتی نہیں ہے, وولٹیج کی کمی ہوتی ہے اس کی, وہ پھر اس پہ کاسٹ بھی بہت آتا ہے. تو اگر ایسا موقع ملا تو شاید اس صوبے کے اندر یا اس ڈسٹرکٹ کے اندر یا یہ ڈویژن کے اندر یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گی. ہم ٹیوب ویل بناتے ہیں اور اس کے ایک کے کاسٹ 3,25,000 روپیہ ہے, بہت زیادہ بھی نہیں. اس کے اندر ایک بور ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹینکی ہوتا ہے. اس ٹینکی سے آگے اس کی جو ڈیزائن ہم نے بنائی ہے تو وہ لوگوں کو پانی دے گا ربڑ کے پائپ میں, صاف پانی. جو یہ جو دوسرا پائپ ہے تو زنگلود ہوتے ہیں, وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک ہاؤس بنایا ہے نیچے, تو اس میں وہ جو اگر بجلی نہ ہو تو ہینڈ پمپ سے وہ پانی نکال سکتے ہیں, اور جو 20 گھرانے ہیں وہ اس سے آسانی سے اس کے اپروچ ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس سے وہ پانی لے کے جا سکتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پریکٹیکلی یہاں پہ دیکھا ہے کہ اگر ایک اسکیم مطلب پانی کی قلت ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے, جو فلڈ کی وجہ سے آئے ہیں, جو مختلف وقتوں میں ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ جو آسمانی بجلیاں گرتی ہیں اور بہت سارے لائنوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, پھر وہاں پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا اور لوگ دور دور سے پانی لانے پر مجبور ہوتے ہیں. اسی طرح کی جو گورنمنٹ گرلز کالج کی جو یہ فلڈ کے ڈیمیج جو ایریا تھا, تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ JZ لانچ ہوا تھا اس وقت. تو ہم نے وہ فلڈ افیکٹڈ ایریا میں کام کر رہا تھا, تو میں نے اس سے رابطہ کیا. تو ابھی میں ہمارے جو ریکویسٹ کا جو پروپوزل تھا وہ JZ MRP کے ساتھ انڈر کنسیڈریشن تھا, لیکن اس کی اہمیت اتنی تھی کہ مطلب مختلف لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ضروری ہے. بہرحال ہم نے مختلف لوگوں سے JZ کے علاوہ بھی ہم نے وہ پروپوزل بھیجی, اور آخر کار اس پہ ابھی JZ نے ہمارا پروپوزل ایکسیپٹ کیا, اپروو کیا کہ اسی دوران اس پہ دوبارہ وہ جو CNW ہے گورنمنٹ نے اس پہ کام شروع کیا. تو اس کا ریمیننگ پارٹ جو ہے اور اس کے بالکل سامنے جو ڈیمیج ایریا ہے, ہم ابھی اس سپورٹ کو وہاں بھی یوٹیلائز کریں گے. تو اس کے تعمیر سے یہاں کے آؤٹ لک بھی چینج ہوگا, لوگوں کو کافی سہولت آئے گی. تو انشاءاللہ یہ ایک ماڈل ہوگا یہاں پہ جو اب بن رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ آف مارکیٹ, یہ جو ہم نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ TMA کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے لیے, خاص چیزوں کے لیے جو میٹ ہے, پولٹری ہے, فش ہے اور سبزی ہے, اس کے لیے ہم سپریٹ مارکیٹس کی بندوبست کریں. تو یہ تقریباً اسٹیک ہولڈر سے ہماری نیگوسیشن انڈر وے ہے, بلکہ ہم پہنچ چکے سائڈ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. امید ہے کہ 2 مہینوں تک انشاءاللہ ہم وہاں پہ شفٹ ہو جائیں, اور ہم نے یہاں روڈ کے کنارے ایک ون وینڈو آپریشن ہوگا. کوئی بندہ گھر سے نکلے گا اپنے ساتھ وہ TMA کا بنا ہوا تیلا لے کے آئے گا, اور اس بازار کے اندر وہاں پہ ان کو میٹ بھی ملے گا, فش بھی ملے گا اور پولٹری بھی ملے گی, اور یہ ہوگی کہ وہ چیک ہوگا. تو جس طرح اس سلاٹر ہاؤس فنکشنل ہوگا انشاءاللہ, اسی طرح وہاں مارکیٹ میں ہم اس سب کو شفٹ کریں گے. اس سے خاطر خواہ ریونیو بھی TMA کی جنریٹ ہوگی, حالانکہ اس میں TMA کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک کامیاب انشاءاللہ تعالی مرحلہ ہے. اسٹریٹ لائٹ کی جو ہم نے جو ہمارے فنکشن میں آتا ہے, جس کے لیے ہم نے پرمیشن گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پاک آرمی والے سے بھی ریکویسٹ کیا ہوا ہے, اور جو ابھی ADP میں ہمارے لیے ایلوکیشن ہوا ہے پروونشل ADP میں اس سبجیکٹ کے اندر, سولر انرجی کے اندر, تو اس میں بھی ہم نے اپنا ریکویسٹ پراپر فارمیٹ پہ بھیجا ہوا ہے. تو یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. میرے خیال میں آج بھی اس میں میٹنگ ہے.
یہ انکروچمنٹس یہاں پہ کافی سارے پرانے قسم کے انکروچمنٹ کافی عرصہ سے تھے. تو ہم جب یہاں پہ آئے تو اس کو فوکس کیا, اس میں پاک آرمی نے ہمارا سپورٹ کیا, ساتھ ایس ڈی ایم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ریپرزنٹیٹیو ہے یہاں پہ, تو اس نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. اور ہم نے سارے ابھی یہاں پہ جو بہت لوگوں نے اگر دیکھی ہو تو بریکوٹ میں چلنا مشکل تھا, یہاں سے گزرنا مشکل تھا. ابھی یہاں پہ زیرو ہے, بالکل مطلب زیرو انکروچمنٹ ہے. کوئی ایسا جگہ ہم نے نہیں رہنے دیا ہے جو انکروچمنٹ کے زمرے میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. ابھی ہم ویکلی بیسس پہ بھی کرتے ہیں جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہم نے ہٹا لیے ہیں. انکروچرس کو پینلائز بھی کیا ہے. یہاں اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ سوات کے ہب ہے یہ, تو لوگ گزر رہے ہیں اور ادھر ادھر سے, تو یہاں پہ بینرز لوگوں کے بہت شوق تھے, تو اس کو ہم نے کافی بہت سارے لے لیے, اس کو پاڑ دیے اور کنفسکیٹ کیے ہوئے ہیں. کنسٹرکشن آف بس اسٹاپ, یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی, یہاں بچوں, بوڑھے, عورتوں اور لوگوں کو کافی مشکلات تھا. تو پھر میں کہوں گا کہ ہماری تو حالت ایسی تھی کہ کچھ تھا نہیں, تو ہم نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے, خاص کر یہ جو وارد ہے, یہ ٹیلی نار ہے, ان کمپنیوں سے, اور پیپسی والوں سے بھی. تو اس میں پیپسی والی مینوفیکچرر نے ہمارے ساتھ ایگری ہو گئی, اور انہوں نے ابھی فی الحال انہوں نے 3 اپروو کی 3 جگہوں پہ. تو ایک ہم نے بنایا ہوا ہے, وہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور دوسرا 2 ادرز جو ہیں وہ ابھی اس کے لیے میں سورس ڈھونڈ رہا ہوں. امید ہے اپنی کچھ ریسورسز سے میں اس کو بہت جلد بناؤں, تو اس لوگوں کو اس سے کافی وہ ہے, سہولت ہے. اور اس کی جو ڈیزائن ہے یہ میرے خیال میں پاکستان میں نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر بھی ملے گا, کیونکہ وہاں پہ جو پیوریفیکیشن پلانٹ لگا ہوا ہے, تو یہ اس کی ڈیزائن ہے. شاید اسی طرح کی ہو نہیں بنا ہو, لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کیا ہے کہ یہاں پہ ان کو سہولت فراہم کرو لوگوں کو. تو اس کی سہولت ان کو فراہم ہو چکی ہے. ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ اب مزید بنانے ہیں. جنرل بس اسٹینڈ جی, یہاں پہ اسکیٹرڈ لوگوں نے اپنی اپنی جگہوں میں گاڑیاں کھڑی کی ہیں. اس کے لیے ہم نے ابھی پروسیس شروع کیا ہوا ہے. میں سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن اور لینڈ اونر سے ہماری وہ رابطے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بہت جلد ایک جنرل بس اسٹینڈ بریکوٹ کے نام سے ایک بس اسٹینڈ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی فائنینشیل گرانٹس جو فائنینشیل ریسورسز ہیں, اس میں فائنینشیل گرانٹس جو پی ایف سی ایوارڈ ہے اور ٹرائی اور شیئر ہے وہ ہمیں مل رہی ہیں. یہاں پہ ہم نے باقاعدہ ہمارا پی ایل آئی اکاؤنٹ کھولا ہے. لوکل ریسورسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں, جو کہ تقریباً میں اپنے کولیگ سے بھی کہوں گا کہ ہر جگہ میں کچھ ریسورسز کی اپرچونٹی ہم نے بھی پیدا کرنی ہے جو ہمارے فنکشن کے اندر آتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ مارکیٹ کو اسٹیبلش کرو, آپ جا کے وہاں پہ سلاٹر ہاؤس کے لیے کوشش کرو کہ سلاٹر ہاؤس بن جائے, تو اس سے ہمارے ریسورس. میں نے کہا کہ مارکیٹ کو اسٹیبلش کرو, آپ جا کے وہاں پہ سلاٹر ہاؤس کے لیے کوشش کرو کہ سلاٹر ہاؤس بن جائے, تو اس سے ہمارے ریسورسز بھی آتے, ریگولیشن بھی ہوتی ہے, ریسورسز بھی آتے ہیں, اور لوگوں کو سہولت بھی ملتی ہے. تو ہمارا ٹیکسیشن پروپوزل بھی انشاءاللہ بس اپروول کے مرحلے میں ہے. یہاں پہ لائسنس فیس ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے, جس طرح کے ہوٹل ہے اور جو ہمارے فنکشن کے اندر آتے ہیں, ہوٹلز ہوتے ہیں, یہ اڈے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یہ ٹرک اڈے ہوتے ہیں, یہ تندور ہوتے ہیں, تو یہ سارے جو ہے اس کو ہم نے باقاعدہ لائسنس جاری کیا ہوا ہے, اور یہ فی جو ہے اس کے کلیکشن ہوئے ہیں. کیٹل پیئر جی ایک مثال ہے کہ ہم نے یہاں بریکوٹ میں پہلے بھی شاید ادھر ادھر کیٹل پیئر ہوا کرتی تھی, لیکن عید سے جب عید کے کیٹل پیئر کا ہم نے اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ کیٹل پیئر لگائیں گے, اور جو لوگ مطلب جانور لیتے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ یہاں ہماری کیٹل پیئر میں آیا کریں. تو بڑی کامیابی سے چلی. انشاءاللہ ابھی ہم ایک ایسی جگہ کی سرچ میں ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کیٹل پیئر جو ویکلی ہوتی ہے اس کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ہو. کیٹل مارکیٹ بھی ہمارے فنکشن کے اندر ہے, اور ہم
اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں. تو سال ہر سال یہاں پہ ایسی بڑی زمین انشاءاللہ ہم سرچ میں کہ اس کو ہم وہاں پہ جا کے کسی بھی وقت آپ کو وہاں پہ جانور مل سکتے ہیں. جو بیوپاری باہر سے آتے ہیں تو ایک دن کی وہ ہوتے ہیں نا, جب بارش ہوتی ہے تو پھر نہیں ہوتی, لیکن جب ایک مارکیٹ ہو تو میرے خیال میں بہت کامیاب ہوگا. یہ ملاکنڈ ڈویژن کا ایک ہیڈ کوارٹر سا ہے. اسی طرح ہم نے جو اسٹینڈ لائسنس پی ہے وہ بھی کلیکٹ کیا ہوا ہے. یہ چند فوٹوز ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ ہمارا ویل ڈریس پراپرلی ڈریسڈ اینڈ ویل ایکوپڈ اسٹاف سینیٹری ورکر. دے آر بزی ان کلیننس آف دی سٹی. اسی طرح یہ ڈمپس ابھی نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو میں نے ذکر کیا تھا. یہ بازار کی جو ہم انفراسٹرکچر سینیٹیشن کے بحال کر رہے تھے, یہ جو بالکل درکوٹ کے قریب جو جگہ ہے وہاں پہ یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لوگ جہاں بھی کسی کی جانور مر جاتی ہے تو وہ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. جہاں پہ اگر گاڑی سے کوئی گھاس پھینکوانا ہو تو وہاں پہ پھینکتے ہیں. تو یہ کافی سارے ہم اس کو وہاں پہ دفن بھی کرتے ہیں, لیکن یہ تب وہاں پاسبل ہوا جب یہاں پہ ٹی ایم اے آیا. پہلے جب ہم خود اس راستے سے گزرتے تھے تو یہ اسی طرح گزرتے تھے. اب یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آئے گا, نہ کوئی بدبو ہوگی. یہ ہمارے سینیٹیشن اسٹاف اس کو دفنانے میں مصروف ہے, اس کو دفن کرتے ہیں. یہ وہی انفراسٹرکچر ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو ذکر کیا. اس کے کافی جو JZ نے ہمارا مہربانی کر کے اس کے لیے ہمیں سپورٹ دیا ہے اس کازوے کی تعمیر کے لیے. انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا. اس کے ہم نے جو اسسمنٹ کر رہے تھے اس وقت یہ ہے کہ یہ اس پہ کاسٹ کتنا ہوگا, اس کو کیوں ضروری ہے یہ. تو اسی طرح کی ایک دوسرا کازوے بھی ہے, اس پہ بھی کافی آبادی ہے, لیکن اس کو ہم نے بھیجے تھے لیکن اس کو ابھی فی الحال کنسیڈر نہیں کیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا رضا صاحب سے کہ اس کو بھی, اگر یہ بہت آبادی ہے اس کے آگے جو اور بہت تھوڑا اس پہ کاسٹ آتا ہے. یہ وہ واٹر سپلائی اسکیمز ہے جو ہم نے اس کے سپورٹ سے کی ہیں, مرمت کی ہے, لوگوں کو پانی بحال کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے اسٹاف ہے انکروچمنٹ ریموول میں مصروف ہے, یہ وہی راستہ ہے جو مقبرے کی طرف چلتی ہے. یہ ہم نے بنایا ہے ابھی. تو اس سے لوگوں کو کافی سہولت ہے. اس کی آپ اگر کام کی کوالٹی کو دیکھیں, یہ 1400 فٹ لمبا ہے. پھر اسی طرح کی اس میں کافی گھر بھی ہے, بہت ساری جگہ ہیں. یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ اسی طرح بنا ہے کہ زبردست راستہ ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہے. یہ ہمارا بس اسٹاپ ہے جس کے نائٹ ویو بھی یہ ہے. اس میں ٹیمے کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے. یہ ایک مثال ہے ہماری کولیگ کے لیے کہ اگر ہم تھوڑا وقت دیں, کسی کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کو کنونس کریں, تو لوگ ایسے بھی ہیں. ابھی یہاں پہ جو پانی ہم اس کو صاف و شفاف پانی یہاں پہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو اسٹرلائز جو ڈسپوزیبل گلاس ہے اس میں مہیا کریں. تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ارینج کیا ہوا ہے وہ الیکٹرک واٹر کولر, وہ بھی کسی نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے نام مت لو, بس یہاں پہ چلتا رہے. وہ بھی ابھی پڑا ہے انشاءاللہ. ہم اس کے جو آس پاس ہیں یہ سویگیز کی لائن جا رہی ہے, تو اس کے لیے ہم ابھی اس پہ ہم ٹرف ٹائل لگانے ہیں. تو ابھی یہ چونکہ سویگیز کی لائن جا رہی ہے, تو اگر ہم اس کو ابھی کرتے ہیں تو دوبارہ خراب کریں گے, تو اس وجہ سے تھوڑا اس میں وہ لگے گا ٹائم. یہ وہ مین ڈرین ہے جی. یہاں پہ سارے جو بارش کے پانی ہوا کرتی تھی وہ روڈ پہ بہتی تھی, اس کی یہ حالت تھی. یہ جو اس کے قریب ہیں اس کو ہم نے گرین بیلٹ میں کنورٹ کیا. یہ کافی گندہ جگہ تھی, یہ روڈ کے کنارے ہیں, تو اس کو ہم نے ابھی گرین بیلٹ میں کنورٹ کیا ہوا ہے, لیکن وہ پراپر ہم نے وہ اس کے نہیں کیے. تو جو رزلٹ مجھے چاہیے تھا وہ ابھی نہیں آیا. انشاءاللہ اس کو ابھی جو پلانٹیشن کا وقت آئے گا تو اس کو ہم دوبارہ وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ جی ابھی بنی ہے یہ ہماری بڑی کوٹ کی بازار ہے. تھینک یو. اچھا تو
یہ اپنے کولیگس کو اس لیے اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے 10 KMAs ہے یہ ہماری ادارے ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. اگر ہم اپنے فنکشن پر نظر ڈالیں